میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تحقیق ہم نے اپنا رسول تمہارے لیے اسوہ حسنہ بنایا ہے، کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا ایک ایک لمحہ نجات ہے، اس وقت رہ نجات ہے جب ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک ایک لمحے پر عمل کریں گے، اس وقت ہمارے لیے رہ نجات ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب صبح اٹھتے نا، فجر ٹائم بیدار ہوتے تو آپ پڑھتے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ الحمدللہ تمام تعریف اللہ کے لیے، الذی وہ ذات احیانا جس نے مجھے زندہ کیا، بعدما اماتنا بعد اس کے کہ میں فوت ہو گیا تھا۔ مثلا کہ نیند جو ہوتی ہے نا، یہ انسان کی موت کا ایک منظر ہوتا ہے، کہ نیند کے اندر انسان کو کوئی پتہ کسی قسم کا بھی نہیں ہوتا کیا کر رہا ہوں کیا نہیں کر رہا۔ کئی ایسے واقعات آتے ہیں نیند کے اندر، خواب ہوتے ہیں، بندہ کہاں کا کہاں پہنچ جاتا ہے، دنیا فتح کر لیتا ہے، پتہ چلتا ہے وہ اسی پرانی چارپائی کے اوپر پڑا ہوا ہے۔ یہ نیند ہے۔ تو نیند کے اندر انسان کو کئی ایسے واقعات پیش آتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعدما اماتنا والیہ النشور، اور ہمیں اس کے بعد پھر اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب کسی کے پاس جاتے دعوت کھانے کے لیے، کسی کے پاس دعوت کے اوپر جاتے، تو آپ علیہ السلام جب کھانا کھا لیتے تو آپ پڑھتے اللہم بارک لہم فیما رزقتہم، اللہ تیرے رزق کے اندر برکتیں نازل فرمائے، واغفر لہم تجھے معاف کرے۔ ہماری کیا حالت ہے، ہمارا کیا طریقہ ہے، ہمیں دعا تو آتی نہیں ہے، ہم کھانا کھاتے ہیں ساتھ ساتھ کہتے ہیں یار سالن صحیح کو نہیں پکا، چاول اس طرح پکے ہو منانا بہت مزہ آ گیا۔ ہم اگلے کے کھانے کی کھاتے ہیں، جب کھانا اس کو کھانے کے لیے دعا دینے کی بجائے نقص نکالتے ہیں، یہ ہمارا طریقہ ہے۔ دعا تو ہم نے دینی نہیں ہے کیونکہ ہمیں آتی نہیں ہے، دعائیں ہم یہ یاد ہے ہی نہیں۔ اب ہم صبح اٹھتے ہیں، ہم میں سے کوئی بھی اگر پڑھتا ہے تو اللہ کی قسم وہ خوش نصیب ہے۔ صبح جب ہم اٹھتے ہیں، کوئی بیدار ہوتا ہے، اس وقت اگر یہ دعا پڑھتا ہے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، وہ خوش نصیب ہے۔ اگر نہیں پڑھتا تو یاد کرنی چاہیے۔ تو ہمیں عربی ویسے ہی یاد نہیں ہوتی، ہمارا یہ طریقہ کار ہے۔ وہ ایک بندہ تھا نا، تبلیغی جماعت والوں کا اجتماع ہو رہا تھا کراچی میں، تو انہوں نے ایک بندے کو مہمان خصوصی بلا لیا، ایک چودھری ٹیپ تاجر بندے کو، بہترین کپڑے نئے پہن کر گیا، گرمیوں کا موسم، تمبو لگے ہوئے، تو وہاں جا کر بیٹھے تو بادل آ گئے، بادل بہت تیز آ گئے، بارش کا موسم بن گیا۔ تو وہ تبلیغی جماعت والے صاحب کہہ رہے اللہم حوالینا ولا علینا، اللہ اس کو ہمارے اوپر نہ نازل کر، دعا ہے بارش کی، اللہ اسے اور جگہ پر لے جا، اللہم حوالینا لا علینا، اللہ اس کو اور جگہ پر لے کر جا۔ اب اس کو پتہ نہیں تھا دعا نہیں آتی، وہ کہتے اللہم علینا اللہم علینا، اللہ اتھیں وسا ہے، اللہ یہ کوئی نہیں وسا۔ دو لفظ آتے ہیں، اب ان کا بھی پتہ نہیں ہے۔ حوالینا کا معنی ہے آگے لے جا، علینا کا معنی ہے یہاں۔ بارش آ گئی بڑی تیز، اس کے بھی کپڑے گیلے ہو گئے، تمبو شمبو ہر چیز ختم، سب بھاگ رہے ہیں، گھر چلا گیا۔ تو دوسرے دن وہ 2 3 4 تبلیغی جماعت والے بھی مولوی پہنچ گئے، یار تو اللہ دا ولی ہیں، سارے دعا کرنے پہ آسے اللہ کو اور پاسے گھن تو آخنے اللہ کوئی تھیں وسا، تیری دعا اللہ قبول کی تھی۔ ہمیں دعا آتی نہیں ہے، پہلے تو ہمیں دعائیں آتی نہیں ہیں، ہم یاد ہی نہیں کرتے۔ پھر کوشش کرنی چاہیے انسان کو۔ ہم کہتے ہیں نا یار بزرگ ہو گئے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی زندگی، وہ بزرگ کی زندگی تھی، جب وہ کلمہ انہوں نے پڑھا تھا تو ان کی زندگی دیکھیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے 2 سال چھوٹے تھے وہ۔ حضرت عمر کی زندگی دیکھیں، انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 2 سال میں سورۃ بقرہ یاد کی ہے، ایک سورت ہے، 2 سال میں یاد کرتے رہے ہیں اس کو، انہوں نے یاد کی ہے، انہوں نے کوشش کی ہے، وہ پڑھے ہیں، قرآن سے محبت کی ہے۔ ہم دنیا سے محبت کرتے ہیں، دنیا کے کاموں سے محبت۔ دیکھو بچے کا ٹیسٹ ہو 11ویں کلاس کا، 12ویں کلاس کا یا 9ویں کلاس کا، وہ سارا دن اس ٹیسٹ کو یاد کرتا ہے، 2 دن اس کو دیے جاتے ہیں کہ کہیں اس میں فیل نہ ہو جو۔
پھر وہ نمازیں بھی پڑھ رہا ہوتا ہے، اذانیں بھی دے رہا ہوتا ہے، سب کچھ کرتا ہے۔ جب ٹیسٹ ہو جاتے ہیں، پیپر ہو جاتے ہیں، اس کے بعد مولوی صاحب وہ جو چھوڑا نہ ہی بھائی وہ ٹیسٹ ہو گیا، وہ حاجی ہے یہ ہفتے دا، سب کچھ کرتا ہے انسان، رات پوری جاگتے ہیں۔ میرا اپنا بھائی مجھ سے بڑا ہے، وہ دنیاوی تعلیم پڑھتا تھا، وہ پوری رات جاگتا تھا بیچارہ، پوری رات، ٹھیک ہے، لائٹیں لگانی ہے، لالٹین بارنی ہے، دیے جلانے ہیں، لائٹ بارنی ہے، پوری رات جاگنا ہے۔ ہمارا کام یہ ہوتا تھا، ہم مغرب کے بعد جانا ہے پڑھنے، عشاء سے پہلے عشاء پڑھ کے آ کے سوتے ہیں، صبح پھر اٹھ کے چلے جانا ہے پڑھنے۔ آج الحمدللہ میں یہاں بیٹھوں، وہ بیچارہ پھر وہی مزدوری، وہی محنت، وہی کام کر سب ایک۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن جو ہے نا، یہ عزت دیتا ہے انسان کو، یہ عظمت دیتا ہے انسان کو۔ اگر انسان اس کے ساتھ محبت کرے تو پیار کرے، اس کو پڑھے۔ یہ جو دعائیں ہیں نبی پاک علیہ السلام نے بتائی ہیں، یہ ہمیں پڑھنے کے لیے بتائی گئی ہیں، ہمارا فائدہ ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا شیطان جب انسان سوتا ہے اس کو 3 گرہ لگاتا ہے، 3 گنڈھا ماریں دے اس کو، رسیاں نال باندھ دے رات کا، 3 گرہ اس کو لگاتا ہے۔ جب وہ صبح بیدار ہوتا ہے، جب بیدار ہو کر یہ دعا پڑھتا ہے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، تو وہ اس کی ایک جو گرہ ہے وہ کھل جاتی ہے۔ پھر وہ اٹھتا ہے، 4 پیس اٹھتا ہے، جب وضو کرتا ہے دوسری بھی کھل جاتی ہے، جب وہ مسجد میں جاتا ہے تیسری بھی کھل جاتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی اس کے اوپر رحمتیں نازل ہوتی ہیں اس انسان پر، جو انسان فجر کی نماز جا کر جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، ادا کرتا ہے۔ اور دعائیں یاد کرنی چاہیے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کہیں فوتگی کے لیے جاتے، فوتگی والوں کے گھر تعزیت کے لیے، تو آپ یہ نہیں کہتے فاتحہ آکھو، یہ ہمارا رواج ہے، ہر بندے کا، بریلوی ہو، اہل حدیث ہو، کوئی بھی ہو، سب کا یہی رواج ہے بھائی، سب یہی کہتے ہیں۔ وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے ان للہ ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء عنده باجل مسمى فلتصبر ولتحتسب اعظم الله اجرك واحسن عزاك۔ اب ان دعاؤں کا ہم ترجمہ پڑھیں تو ہمیں پتہ لگے چلے کہ ان دعاؤں کا معنی، مفہوم اور ان کی کتنی طاقت ہے ان دعاؤں میں۔ آپ ان کو دلاسا دیتے جا کے، ان للہ ما اخذ وله ما اعطى، یار جس رب کا مال تھا وہ لے گیا ہے، وَلَهُ مَا آتَى وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ، اللہ تجھے اور دے گا اس کے بدلے، وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى، ٹھیک ہے، فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ، صبر کرے گا، صبر کا بدلہ اللہ بہت زیادہ دے گا، اعظم اللہ اجرک، اللہ تجھے بہت بڑا اجر عطا فرمائے، وَأَحْسَنَ عَزَاءَكَ، بہت بہترین اللہ تعالیٰ تجھے اجر عطا کرے گا۔ وہ ایک مولوی چلا گیا نا ایک جگہ پر، تو نماز پڑھانے لگ گیا، تو اس نے، وہ ہماری طرح کے لوگ تھے نا، جیسے آج کل لوگ دین سے دور، دینی تعلیم سے دور، ٹھیک ہے، تو اس نے نماز میں، عشاء کی نماز میں، وہ قرآن مجید میں ایک رکوع آتا ہے، 18 نبیوں کے نام آتے ہیں، ام کنتم شہداء اذ حضر، ام کنتم شہداء اذ حضر الموت، اس کے علاوہ وہ رکوع ہے، مجھے آیت بھول گئی ہے، تو وہ آتا ہے 18 نبیوں کے نام آتے ہیں اس کے اندر۔ تو وہ مولوی صاحب نے پڑھ دیا، تو وہ سارے جماعتی نماز کے بعد چلے گئے اپنے لمبردار کے پاس، وہ اللہ دا بندہ تو پاگل تھی، مولوی رکھے ہی، مولوی ابراہیم دا نا گندا پیائی، یوسف دا نا گندا پیائی، او جرا یونس نہیں ہے اس دا نا گندا پیائی، او جرا اپنا موسیٰ موچی ودی اس دا نا بھی گندا پیائی، نماز ہے تیرا نا ہی کون سی گندا، تنخواہ تو دے وے، اس کو پیسے تو دے وے، خرچہ تو دے وے، تیرا نا ہی کون سی گندا۔ اس نے کہا اچھا آؤ، اندھے گول جلتے ہیں، مولوی صاحب کے پاس آ گئے، مولوی صاحب یہ کیا ہے، نام ان کا لے رہے ہو، پیسے مجھ سے لیتے ہو، کھانا میرا کھاتے ہو، وہ فلانے کا جو مسجد میں نہیں آتے ان کا۔ مولوی صاحب نے کہا چلو جی صبح تیرا نام لے لیں گے، کہتے ہیں ٹھیک ہے، اگر صبح میرا نام لیا تو میں 80 روپے دوں گا انعام، 40 روپے تنخواہ تھی، 80 روپے انعام دوں گا۔ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی 80 روپے۔ مولوی پوری رات سوچتا رہا، مولوی لوگ انہیں سوچ زیادہ آ بھی نہیں ہے، سمجھ کوئی نہ کوئی گل آ بھی نہیں ہے، عربی جو پڑھی ہوئی ہوندی ہے۔ صبح فجر دی نماز نے کہ پتر تیرے کو پوچھسا، انہیں نہ پیرا دتا، انہیں کہا یا ایھا پیرا، اے پیرا انک خنزیرا، تو بہت بڑا خنزیر ہے، وجدک کلبا کبیرا، تو صرف خنزیر نہیں، تیرا دادا جرا تیرے تو بڑا خنزیر ہے، تیرا پیو تیرے تو بڑا کتا ہے۔ وہ پیچھے میرے ورگا مولوی گیا، انہیں کھنگورا ماریا، انہیں اس کو آگے انک لا تختک نصف لی و نصف لکم ھذا قوم جاہلون، چپ کر، خاموش تھی، کھنگورا ماران لیا، نصف لی نصف لکم، میں 80 روپے کی دیکھنا، ادھے تیرے ادھے میرے، ھذا قوم جاہلون، قوم جاہل ہے، نہ کوئی پتہ کو نہیں۔
80 روپے بھی گن کے دے. ہمارے بھی یہی حالات ہے. صحیح بات ہے، ہر جگہ پر یہی حالت ہے. مولوی قرآن غلط پڑھ رہا ہے اور کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. فوت کی کے اوپر دعا کون سی پڑھنی ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. مولوی نے بتایا ہی نہیں، دین کے قریب ہی نہیں آنے دیا ہمیں. صبح اٹھنے کی دعا کیا ہے، باتھ روم میں جانے کی دعا کیا ہے. یہودی کہتے تھے، یہودی حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، یہودی کہتے تھے یار تمہارا نبی کیسا ہے جو تمہارا نبی کیسا ہے جو تمہیں باتھ روم میں جانے کی بھی طریقے سکھاتے ہیں، پیشاب کرنے کے طریقے سکھاتے ہیں. کیسا دین ہے تمہارا؟ لیکن ہم نے اس دین کو سمجھا نہیں. ہمارے دین نے ہمیں ہر چیز سکھائی ہے. بیوی کے حقوق کیا ہیں، حقوق زوجیت کس طرح ادا کرنا ہے، طریقہ کار کیا ہے، کہاں کہاں کون سی دعا پڑھنی ہے. شام کو اگر بچوں کو گھر سے باہر نکلنا ہے تو ان کو کون سی دعا پڑھ کر پھونک مار کر باہر بھیجنا ہے. اگر کوئی مسئلہ ہے، آپ نے باہر جانا ہے، سفر میں جانا ہے، کون سی دعا پڑھنی ہے، کیا کرنا ہے. ہمارا دین سب کچھ ہمیں سکھاتا ہے. لیکن ہم ہیں دین سے دور ہیں، دنیا کی ہوس میں لگے ہوئے ہیں. ہمارے دنیا ساری اسی طرح کے معاملات ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک دوجا اعلان یہ کہ اگو تو انشاءاللہ اساں 3 دی ترجمہ پڑھ سراندے تے 3 دی اساں دعاواں پڑھ سراندے انشاءاللہ. راضی ہو نا سارے؟ 3 دی ترجمہ ہو سے 3 دی دعاواں ہو سن انشاءاللہ. وما علینا الا البلاغ.